سینیٹر عرفان صدیقی صاحب جو کہ ان کے کی سٹیک ہولڈر تھے، وہ جب اللہ کو پیارے ہوئے، کسی کو بھی زحمت نہ ہوئی کہ خاص کر کی لیڈرشپ میں کہ وہاں حاضری دیتے. کل آپ کو بھی خدا نہ خواستہ کوئی نہیں پوچھے گا، کو آپ کا کوئی نام بھی نہیں لے گا. جس طرح یحییٰ صاحب سے لے کر جنرل یحییٰ، پھر جنرل ضیاء الحق مرحوم، پھر پرویز مشرف صاحب، پھر اسی طرح اقتدار میں لوگ آتے رہے، لوگوں کو تکنی کا ناچ نچواتے رہے، اپنی مہ میں ڈوبے رہے، اور لوگ اس وقت جو نوازے گئے وہ سر جھکاتے رہے. اور وہ لوگ جن کو چیلنج کیا گیا انہوں نے آوازیں اٹھائیں، لیکن بدقسمتی سے یہ لوگ آج سارے ایک ہو چکے ہیں. اور خان صاحب نے کہا تھا کہ انشاءاللہ یہ سارے ٹولے ایک ہوں گے، لیکن پھر بھی یہ مجھے شکست اس لیے نہیں دے سکیں گے کیونکہ ان کی ذاتی مفادات، ملکی مفادات، عوام پاکستان کے مفادات سے بڑھ کر ہیں، کیونکہ یہ اپنی ذات کا سوچتے ہیں. تو چیئرپرسن صاحب، یہ 27th amendment is a simple mockery with the people of Pakistan. عوام پاکستان کو آرٹیکل 1 سے آرٹیکل 50 مثال کے طور پہ یہاں پہ اقبال آفریدی صاحب جو کہ قبائلی علاقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آرٹیکل 5 قبائل کے بنیادی حقوق کو آئین کی روح سے جب پرکھتے ہیں تو آپ نے ان کو آن بورڈ لینا ہے، ان کو کنسنسس میں شامل کرنا ہے. آپ کبھی چیف منسٹر کو انڈرمائن کرتے ہیں، کبھی 4.5 کروڑ کے چیف منسٹر، چیف ایگزیکٹو کو اڈیالہ کے باہر ذلیل کرتے ہیں، کبھی آپ کیسی حربے استعمال کرتے ہیں. سیکھیں ماضی سے سیکھیں. ماضی اس لیے ہے کہ اللہ اگر ماضی کی اہمیت نہ ہوتی تو اللہ پاک قرآن میں ہمیں قوم عاد، قوم سمود، قوم نمرود کی مثالیں اور ان سے سیکھنے کا موقع نہ دیتا. پھر جب یزید کا دربار تھا اور حضرت بی بی زینب کا جو خطبہ تھا، وہ کیا میسج دیتا تھا؟ وہ کس چیز کی آگاہی تھی؟ وہ اقتدار کے نشے میں دھت لوگوں کو یہ میسج تھا کہ wake up before it's too late، جاگ جاؤ. میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وقت کی ضرورت کیا ہے کہ جب انتظامیہ، مقننہ عدلیہ، جب ان کے فیصلے کوئی اور کرنا شروع کرے، جب 4th pillar of a state اس کی آنکھوں پہ اور منہ پہ پٹی باندھی جائے، اور پھر جب پارلیمان میں گھس بیٹھیے آئیں، اور پھر جب ملک کی مفادات پر سودے بازی ہو، تو ایسی قوموں پہ نہ اللہ کی رحمت آتی ہے، نہ ایسی قوموں کے فیصلے ان قوموں کی بنیاد کو جوڑنے کا ذریعہ بنتے ہیں. آئیں، ڈر کس چیز کا ہے؟ ڈر کس چیز کا ہے؟ آئیں عوام کے سامنے جاتے ہیں. آج اسپیکر صاحب نے کہا کہ میں نے خان صاحب کو 2 دفعہ شکست دی ہے. میں آج اللہ کے فضل، بڑی بات سے توبہ، پاکستان کے کسی ضلع میں ایک 25-26 سالہ جوان جس کو کوئی نہیں جانتا، اس کے علاوہ یہ جتنے قداور سیاسی شخصیتیں آئے میدان سے جاتے ہیں، ان کا مقابلہ کر کے دیکھو. اگر آپ کی ضمانتیں ضبط نہ ہوئی تو پھر یاد رکھنا، یہ کہہ دینا کہ واقعی تحریک انصاف، حق اور سچ قلم نہیں اٹھائی ہوئی تھی. میں آج یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ آرٹیکل 26th amendment میں 2.5 ارب روپے ایک M&A کے خریدنے کے لیے تو تھے. نیشنل فائنانس کمیشن میں جب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ول ناٹ بی آن دا بیسس آف پاپولیشن. آج کیا وجہ ہے کہ بلوچستان کا جوان مایوس ہے؟ آج کیا وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا قبائل کے، پنجاب کے، ساؤتھ، ایسٹ، نارتھ، ویسٹ، سینٹرل پنجاب کا یوتھ ڈسٹریکٹڈ ہے؟ سندھ کا برا حال ہے. آج گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، وہ کون سی ایسی وجہ ہے؟ کیا ہم ساتھ نہیں چل سکتے؟ کیا ہم سر نہیں جوڑ سکتے؟ کیا ہم سب کو ایک ساتھ نہیں ملا سکتے؟ 2 وار فرنٹ اپ نہیں لڑ سکتے؟ ایسٹرن ویسٹرن، آپ کا دشمن جو ازلی دشمن ہے ہندوستان، افغانستان سے بیٹھ کے آپ کو ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے. آپ جرگا جو برجنگ رول پلے کرتے ہیں اس کو انگیج کیوں نہیں کرتے؟ آپ کنسنسس کے لیے، آپ کے یہ طالبان آپ کے بلو آئیڈ تھے، آج کیا وجہ ہے؟ آپ کیپیسٹی بلڈنگ کیوں نہیں کرتے ان انسٹیٹیوشنز کی جو فور فرنٹ پہ؟ خاصدار، پولیس، لیوی، یہ وہ جوان جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. چیئرپرسن صاحب انٹرسٹ نہیں ہے.
درد نہیں ہے, تکلیف نہیں ہے. اور آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب نے کھڑے ہو کے کہا کہ جی ڈائیلاگ ہونا چاہیے. اسپیکر صاحب نے بھی کہا آپ ڈائیلاگ کرنا چاہ رہے ہیں, ضرور ویلکم, ہم نے ویلکم کیا, لیکن بیرسٹر گوہر صاحب سے نہیں, پی ٹی آئی کے سٹیک ہولڈرز جو یہاں پہ, ان سے نہیں. وہ تو آپ کی کسٹڈی میں. شو کریج اینڈ گریس, بات کریں ان کے ساتھ. وہ بڑے دل کا وہ مرد مجاہد, قیدی نمبر 804 آپ کو ویلکم کرے گا. وہ ذات کی بات نہیں کرے گا, وہ ہمیشہ پاکستان کی بات کرے گا, کیونکہ انہوں نے آئی ایم ایف کے حوالے سے, اس خطے کے امن کے حوالے سے, ایران کے حوالے سے, مودی کے حوالے سے, جیل سے بیٹھ کے 8/7 کے ڈیتھ سیل سے میسیجنگ کی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ 10 مئی سے پہلے جن کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہا جاتا تھا, فرسٹ لائن کہہ رہے ہیں کہ آج لویا جر گئے پشاور میں. آج چاہیے کہ پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز پرائورٹی نمبر 1 بنا کر پشاور جائیں, اس کا حصہ بنے. نمبر 2, آن پرائورٹی بیسس تمام سٹیک ہولڈرز کو, بلوچستان کے وہ تمام لوگ جو ناراض ہیں, جنرل جنجوا سے سیکھیں, انہوں نے پہاڑوں میں بیٹھنے والوں کو انگیج کیا, وہ آئے مین سٹریم میں اور پاکستان کا حصہ بنے. وہ آپ بات چیت تو کریں, آپ کب تک ڈرائیں گے, کب تک روکنے کی کوشش کریں گے, کب تک کہیں گے کہ میں ڈرا کے اس کو ختم کر دوں گا. کوئی میرے چیئرپرسن صاحب, خوف کے بت ختم تب ہوتے ہیں جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. چیئرپرسن صاحب, 27th amendment is a scar on the face of democracy. 27th amendment will humiliate us globally at all levels. یہ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا کانسیپٹ ہے, خدا نخواستہ آپ نے اس کو چیلنج نہیں کیا. جب اللہ کہتا ہے کہ تم حقوق اللہ میں کوئی خدائی کرو تو میں ارحم الراحمین ہوں, معاف کر دوں گا. حقوق العباد میں جب تک وہ شخص, آپ استثناء دینے والے کون ہیں؟ خلفائے راشدین, اصحابہ کرام, انبیاء کرام تو معصومین تھے. جب خلفائے راشدین اصحابہ کرام قانون سے بالاتر نہیں, جب آل بیت قانون سے بالاتر نہیں, آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ میری کانوں سے ایک جملہ گزرا کہ تا حیات سے لے کر آب حیات, یہ آب حیات بھی آپ ایکسپیکٹ کریں گے, آب حیات نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, موت برحق ہے, موت آئے گی. اس پارلیمان کے بیٹھنے والوں کو سوچنا ہے کہ ہم نے ایک ایسا پاکستان دینا ہے جس پر آنے والی نسلیں فخر کریں, ایک ایسا پاکستان دینا ہے جس میں قانون اور آئین کی بالادستی ہو, ایک ایسا پاکستان جو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مہذب سویلائز طریقے سے آگے کامیابی کرے, یا ایک ایسا پاکستان جو کہ سسکتی ہوئی مائیں, بے چین پریشان جوان, ان کو پتہ ہی نہ ہو. میں اس فلور پہ یہ بات بھی کروں گا آج کی ڈیسیژن میکر سے کہ وہ خارجی, وہ پہاڑوں پہ بیٹھنے والے, وہ جب قبائل کے پاس جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں کھانا کھلاؤ, پانی پلاؤ, وہ بیچارے بریجنگ رولز پلے کریں. اس قوم کو ضرورت ہے 2 چیزوں کی, ایک اللہ کے فضل سے, اللہ کی بڑائی اور کبریائی کی, اور ان کے ساتھ اللہ کے محبوب کے ساتھ جو ہماری کمٹمنٹ ہے, اور دوسری اس ملک کو, اس ملک کے مسائل کا حل, اور اس پارلیمان کو ایک شخص کی ضرورت ہے جس کا نام ہے عمران خان. اور پاکستان اور عمران خان اور یہ پارلیمان لازم و ملزوم ہے انشاءاللہ. اور یاد رکھیے, ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں. ہمارا ایمان اور یقین ہے چیئرپرسن صاحب کہ جب راستے بند کیے جائیں, جب ہر طرف سے اندھیرا کر دیا جائے تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ کی مدد ضرور آئے گی انشاءاللہ, یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے. ہم نے اپنی ماں, بہنوں, بیٹیوں, اپنے اس انڈیا پارلیمنٹیرینز, یہ شاہ محمود قریشی صاحب سے لے کر یاسمین راشد صاحبہ اور وہ تمام اسیران, وہ تمام لوگ جو لازوال قربانیاں دے رہے ہیں, عمر سرفراز چیمہ میرا بھائی, وہ سب جو اس آزمائش میں اس وقت ڈٹے ہوئے ہیں, کھڑے ہوئے ہیں, وہ کیوں ڈٹے ہوئے ہیں؟ ان کو تو ذاتی کوئی فائدہ نہیں. کیا ان کے گھر کے اخراجات کسی خاص جگہ سے جاتے ہیں؟ نہیں, وہ اس لیے ڈٹے ہیں کہ وہ شخص
جو آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتا ہے وہ سچا اور کھرا ہے. وہ ذات کی بات نہیں کرتا, وہ اپنی بات نہیں کرتا, اپنی بیوی, اپنے بچوں, اپنے وفادات, آخری کنکلوڈنگ منٹ, اپنی ذات کی بات نہیں کرتا. وہ پاکستان کی اور پاکستان کی آنے والی نسلوں کی بات کرتا ہے. خدا کے لیے وہ جو جیلوں میں پڑے ہیں ملٹری کورٹس کے تھرو, جن کا 10-10 سال کی سزائیں ہوئی, وہ جو اسیران جن کا مستقبل اور ظلم کبھی نہیں چھپتا, خدا کے لیے آئیں, ایک ہو جائیں, آئیں برجنگ رول پلے کریں, آئیں ایسی قانون سازی کریں جس سے عام پاکستانی کی عزت نفس مجروح نہ ہو, جس سے پاکستان کے مفادات کی تکمیل ہو, جس سے ایک ایسی سوچ ڈیولپ ہو کہ دنیا آپ کی پھر بے توقیری نہ کرے. Wake up before it's too late. They say let's hear the bell is ringing, calling us to the bright future. Thank you. Let's join and unite together and prove it to our coming generations, to ourselves and to the entire global community that Pakistan believes in democracy, in rule of law, in the constitution which is called in global forums as a Bible. وقت کی ضرورت ہے, اللہ اس ملک کو قائم دائم رکھے. انشاءاللہ مایوسی ختم, عمران خان آئے گا رب ذوالجلال کے فضل سے. پاکستان عمران خان زندہ باد, پائندہ باد. Thank you.